ہم نے مخصوص نشستوں کی جانب سے کیس کے معاملے میں ریویو تو فائل کیا ہے، اور دوسری جانب یہ بھی بات ہے کہ وہ معاملہ اتنی پیچیدگی اختیار کر گیا ہے، خاص طور پہ گورنر صاحب کی بھی خصوصی دلچسپی کی وجہ سے، کہ الیکشن کمیشن نے بھی یہ ضروری سمجھا کہ اس الیکشن کو ملتوی کر دیا جائے۔ نہ صرف یہ بلکہ بائی الیکشن جو ہونے تھے اس پہ بھی الیکشن کمیشن نے یہ انداز اپنایا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے اتنا مکروہ کردار ادا کیا ہے الیکشن کے حوالے سے کہ یہ ساری ابتری اور پریشانی اور پشیمانیوں کی وجہ سے ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ سر آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے رول آف لا سے بغاوت کی ہے، نون نے کی ہے، بلکہ ابھی امیر مقام صاحب نے کہا ہے پی ٹی آئی کا چہرہ آپ لوگوں کو نظر آ گیا ہے۔ میں تو جب امیر مقام کی ایسی باتیں سنتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں ہو از ٹاکنگ، یعنی وہ بندہ جس نے مشرف صاحب کو اپنا بھائی قرار دیا، گن تبدیل کی اور سر عام جو ہے ان سے ایفا کا وعدہ کیا، بعد میں ایسی الفاظ چودھری برادران کی نسبت سے کہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا چہرہ دیکھنے کو ملا ہے، تو پی ٹی آئی کا چہرہ کیا دیکھنے کو ملا ہے؟ یہ دیکھنے کو ملا ہے نا کہ اس نے دن اور رات محنت کر کے آخر عدالت کو بھی کنونس کر لیا کہ اس ملک میں الیکشنز ہوں۔ سپریم کورٹ کی مداخلت کی وجہ سے اس ملک میں تو الیکشنز ہوئے ہیں، اور سپریم کورٹ کے آرڈر کو جب انہوں نے کہا تھا کہ پنجاب میں اور کے پی میں الیکشنز کروائے جائیں، تو وزیر اعظم جو ان کے تھے، جو اب بھی موجودہ وزیر اعظم ہیں، انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہہ دیا تھا کہ میں عدالت عظمیٰ کا فیصلہ نہیں مانتا۔ تو یہ کہہ رہے مکروہ چہرے کی بات، یہ ملک میں تو یہ جو انتشار پیدا کر دیا سیاسی، ایک طرف عدالتوں سے سزائیں، پھر ریڈ کارپٹ کے ساتھ واپسی، پھر بائیو میٹرک کا انتظام بھی ایئرپورٹ پہ، پھر جس طرح کا الیکشن کرایا، پبلک مینڈیٹ کو چوری کر دیا، اور خود ان کے اپنے علاقے میں جو پبلک مینڈیٹ چوری ہوا ہے تو وہ ہمارے چہرے کی بات کرتے ہیں، یعنی چوری اور اوپر سے سینہ زوری۔ سر مینڈیٹ سے ہم نکل آتے ہیں، وہ بات پرانی ہو گئی، رات گئی بات گئی، وہ سلسلہ تو ہے، لیکن آج یہ بتائیں کہ سینٹ الیکشن ملتوی ہوئے ہیں اور علی امین صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم کسی طور جو خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں اس پر حلف نہیں لیں گے، تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو کمٹمنٹ چیف منسٹر کی بالکل واضح ہے، ان کے لیول پہ تو یہ ایک واضح موقف ہے، لیکن کیا کریں کہ جب فیصلے عدالتوں میں آتے ہیں اور ہمارے اپنے رینکس کے جو ساتھی ہیں وہ عدالت کو کنونس نہیں کر پاتے یا فارمیشن میں پرابلم آ جاتے ہیں، تو یہ صورت اور یہ بگاڑ دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ خواتین کی نشستوں کا معاملہ ایسا ہے جو حتمی طور پہ بہرحال سپریم کورٹ کو دیکھنا پڑے گا۔ اب بہت زیادہ زیادتی اور ظلم کی بات ہے کہ خواتین کی نشستوں کو، مخصوص نشستوں کی بات نہیں کر رہی ہوں میں، اوور آل مخصوص نشستوں کی بات کر رہی ہوں جنہوں نے حلف اٹھانا ہے۔ بات یہی ہے کہ ابہام ہے نا، اس ابہام کو دور ہونا ہے، اس لیے کہ آپ جزوی کام کریں اور جزوی چھوڑ دیں، یہ نہیں ہو سکتا، آپ کو انکلوسیو آف آل کرنا ہے۔ سو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی یہ سملرلی پلیس ہوں گے سارے ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے حتمی طور پہ ان کا بنتا ہے اوتھ لینا، اس لیے کہ ان کا کردار تو تب شروع ہوگا جب آئین اور قانون کے مطابق مخصوص نشستیں جو ہیں وہ مکمل ہو کے آ کے حلف لے لیں گی، تو پھر اشتراک عمل کے ساتھ کام شروع ہو سکے گا۔ سر میں اپنا سوال جو ہے وہ تھوڑا سا کلیئر کر دوں کہ آج جو اجلاس ہونا تھا اس میں سینٹ الیکشن ہونے تھے، الیکشن نہیں ہوئے، الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ الیکشن ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ ملتوی اس لیے ہوئے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی جو اسمبلی ہے، نہ تو وہاں پہ اجلاس تھا، نہ وہاں پہ الیکشن کا کوئی ماحول بنا تھا، نہ کوئی تیاری تھی، اس وجہ سے کینسل کیے گئے تھے۔ اور پی ٹی آئی، اسپیشلی پی ٹی آئی کا جو وہ ہے، ایک طرف کہتے ہیں کہ الیکشن سینٹ کے ہو، دوسری طرف کہتے ہیں کہ مخصوص نشستوں پر ہم نے حلف نہیں لینا، تو کیا یہ ادلا بدلی کا کچھ چکر نہیں چل رہا؟ کہ بالکل بھی نہیں، واضح موقف ہے نا، دے دیا یہاں کی ہماری حکومت نے، واضح موقف دیا ہے، وہ اپنے کاز کو پلیڈ کریں، لیکن یہ الیکشن کمیشن کیا ڈرامہ کھیل رہی ہے؟ یہاں پہ سینٹ کا الیکشن بھی انہوں نے ملتوی کیا ان بنیادوں پہ۔ انہیں چاہیے تھا کہ یہ اپنے احکامات کو اگر درست سمجھتے تھے تو انہیں جاری رکھتے، لیکن انہوں نے تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بائی الیکشن جو ہے ان کو بھی ختم کر دیا، تو وہاں پہ بھی کچھ بتیاں بجھی ہوئی تھی، وہاں پہ بھی کچھ انتظام مکمل نہیں تھا، یا وہاں پہ بھی انتظامیہ ان کے کہنے پہ الیکشن کرانے کے لیے تیار نہیں تھی، یا وہ پھر 45 کا جو
اور 47 کی جو انتشار کا عمل تھا وہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تو یہ دورہ اور تیرا معیار جو ہے نا الیکشن کمیشن کی طرف سے دیکھنے کو مل رہا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اسپیکر صاحب حلف کیوں نہیں لے رہے؟ اور اسپیکر صاحب اس مقام تک پہنچے تو صحیح معاملہ کہ اوتھ انہوں نے دینا ہو اور انہوں نے نہ دیا ہو. بات یہ ہے کہ یہ ایک اسٹیچوٹری باڈی ہے, ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ بھی ہے, وہ آئین اور قانون کے مطابق جو حکم ہے ان کا بھی اندازہ قانون کی بنیاد پہ لے رہا ہے. دیکھیے یاد رکھیے کانسٹیٹیوشنل obligation تو ہر ایک کو پوری کرنی ہوگی, وہ اسپیکر کو بھی کرنی ہے اور وہ الیکشن کمیشن کو بھی کرنی ہے. اگر وہ وقت پہ صحیح اور جامع فیصلے کرے نا تو ہر کام وقت پہ ہو جائے گا. بٹ صاحب ایک اور بات بھی تھی کہ پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے بھی ایک فیصلہ آیا تھا کہ جلد از جلد حلف لیا جائے تاکہ سینٹ کے الیکشن کرائے جائے, تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہاں وہ فیصلہ آیا لیکن وہ تفصیلی فیصلہ ابھی تک نہیں آیا نا, تو جب تفصیلی فیصلہ آ جائے تو اس کے خد و خال پہ بہتر انداز میں بات کی جا سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے خد و خال کو آپ لوگوں نے چیلنج کیا اور خد و خال واضح ہوں گے تو چیلنج کریں گے نا. ہم تو یہی تو بات کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے ججمنٹ آ جائے, اس ججمنٹ کی روشنی میں پھر جو داد رسی ہے ریویو کا عمل بھی جو ہے ہم پریس کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ آ جائے تو شاید اس کی بنا پہ ہمیں سپریم کورٹ جانا پڑے. تو لیکن کچھ باتیں تو سامنے آئی ہے کہ عدالت نے واضح طور پر احکامات دیے ہیں کہ الیکشن کرائے حلف لیا جائے اور الیکشن تاکہ جلدی ہو. تفصیلی فیصلہ تو وہ تو عدالت کے کیس میں بھی آج آئے ہیں, تو اس بارے میں کیا کہیں گے, اس کا کیا اسٹیٹس ہے؟ تفصیلی فیصلہ آیا, تفصیلی فیصلہ تو نہیں آیا نا, چاہیے یہ کہ تفصیلی فیصلہ فوری طور پہ جاری کرے. جو آج کی درخواست ہے اس کا کیا وہ ہے کہ کہاں پہ اسٹینڈ کرتی ہے؟ وہ یہی پہ اسٹینڈ کرتی ہے کہ کنٹمپٹ کی تو جہاں بات ہے وہ تو بعد میں آئے گی کہ انکار کیا جائے. یہاں پہ تو معاملہ یہ تفصیلی فیصلہ نہیں آیا, تو تفصیلی فیصلہ آ جائے تو پھر وہ تفصیلی فیصلہ جو ہے اس کے معطل کرنے کا بھی راستہ ہے سپریم کورٹ میں, اگر سمجھا جائے گا, اگر اگریوڈ ہوں گے. دیکھیں بات سنیں, فیئر ایکسرسائز آف اتھارٹی ہونی چاہیے. عمران خان کو اندر رکھنے کے لیے جو ہے نا یہ ایک ہوتا ہے کہ میدان جنگ, انہوں نے قانونی میدان جنگ ہم پہ جنگ مسلط کر دی ہوئی ہے. سکم چھوڑتے ہیں اور ہمیں ان کے تدارک کے لیے عدالت آنا پڑتا ہے. وہ معاملہ کرتے ہیں ہم عدالت آتے ہیں, وہ بات کرتے ہیں ہم رول آف لا کا تذکرہ کرتے ہیں. انہوں نے ہمیں اس میدان میں جو ہے نا مقید کیا ہوا, یہ جنگ جاری ہے. سر تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے پی ٹی آئی کی اپنی خواتین میں درار پڑ گئی ہے, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مشال بی بی جو ہے نا وہ جو سب کی استانی ہے, وہ انہوں نے جو رول پلے کیا اتھارٹیٹیو, اور ہر بات کو وہ جو ہے عمران خان سے اور ملا دیتی ہیں. تو عمران خان جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کی تنظیم میں اعلیٰ ترین وکلاء موجود ہیں اور فوکسڈ افراد موجود ہیں. میں سمجھتا ہوں جس انداز سے یہاں پہ عدالت عالیہ میں وہ کیس انیشیٹ کیا گیا تھا نا, اس نے کافی قانونی پرابلمز پیدا کیے ہیں. بہرحال اس کو ریشنلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سر یہ بتائیں کہ آپ نے اس دن پریس کانفرنس بھی کی, آپ سے ایک سوال ہوا ہے کہ کیا آپ کے پاس کوئی تحریری عہدہ ہے کہ نہیں ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور یہ بھی بتائیں کہ پی ٹی آئی کے جو کیسز یہاں پر چل رہے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے یہاں پہ جو کیسز ہے ان کا فیصلہ آ جائے گا؟ جس طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے فیوریٹ عدالتوں میں سے پشاور ہائی کورٹ ہے. میں تو سیکرٹری جنرل ہوں انصاف لائرز فورم پاکستان کا. ابھی آپ کو تصویر بھجواتا ہوں جو ہمارا کل کنونشن ہوا لاہور میں, جس میں ہمارے مرکزی سربراہ سابق صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان اور پاکستان کی جو ایلیٹ کاؤنسلز ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے اور میری دعوت پہ اکٹھے ہوئے تھے. تو ایک تو آپ کو وہ بھجوا دیتا ہوں, دوسرا مرکزی ترجمان کی حیثیت سے میں آپ کو اپنا نوٹیفیکیشن بھی بھجوا دیتا ہوں. میرا خیال میں میں نے بھجوایا بھی تھا آپ کو, لیکن اینی وے معاملہ یہ کہ پالیسی سٹیٹمنٹ ہمارے پی ٹی آئی کی طرف سے وہ دینے کے مجاز صرف اور صرف رؤوف صاحب ہیں جو کہ ہمارے مرکزی انفارمیشن سیکرٹری ہیں. پالیسی سٹیٹمنٹ ان کی طرف سے آئے گی. جہاں پولیٹیکل کنزمپشنز والی باتیں ہیں تو وہ جو مرکزی ترجمان ہیں وہ اس پہ بات کر سکتے ہیں. سو یہ معاملہ ایسے ہے کہ فور فرنٹ پہ ہم لیڈ کر رہے ہیں رول آف لا کی موومنٹ کو. 5 تاریخ کو کنونشن ہے ہمارا کراچی بار میں, کل لاہور میں تھا, 7 مارچ کو میں نے اسلام آباد میں نیشنل کنونشن کیا ہے. عید کے فوری بعد جو ہے ہم کے پی میں کنونشن کر رہے ہیں, اس کے فوراً بعد 25 اپریل کو جو ہے ہم بلوچستان میں کر رہے ہیں. سو ایک پوری تحریک جو ہے وہ ہم نے شروع کر رکھی ہے. ترجمان آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پی ٹی آئی میں ایسی بہت سی خواتین ہیں جنہوں نے سخت وقت سہا لیکن
ابھی اگر مشیری کی بات آئی تو مشال یوسفزئی کے حصے میں آئی تھی. نہیں، مشال نے بھی کام کیا ہے، مشال نے بھی محنت کی ہے، دن رات محنت کی ہے اپنے اپنے فور کارنرز میں رہتے ہوئے، تو محنت سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا نا. لیکن جہاں تک باقی خواتین ہیں انہوں نے بھی بے انتہا محنت کی ہے. بات یہ ہے کہ مخصوص نشستوں پہ ان کا جو کیس ہے نا وہ بالکل صحیح ٹیکل نہیں ہوا، اس کی وجہ سے یہ پرابلمز بن گئے ہیں. ورنہ یہ صحیح انتظام کے تحت یہ کیس کیا جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ دادرسی ممکن تھی، اب بھی ممکن ہے اگر اسے پراپر طریقے سے ریشنلائز کر لیا جائے. سر یہ بھی بتائیں کہ ابھی سینٹ الیکشن نہیں ہوئے تو کتنا اثر پڑا، مطلب ہمارے آئین قانون یا پھر کیا اثر پڑے گا خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ پہ؟ آئین کے مطابق کام نہ ہو تو آئین سے انحراف کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ قابل مواخذہ ہوتے ہیں آرٹیکل 6 کے تحت بغاوت کے مقدموں کے لیے. اس لیے کہ اوتھ لیا ہوتا ہے، یہ ادارے ایسے تو ہے نہیں، اوتھ لیا ہوا ہے، تو وہ اگر اس کی وائلیشن میں کام کریں گے تو وہ بغاوت ہوگی. اگر ان کے پاس جینوئن ریزن ہوگی وہ بھی سامنے آ کے ریشنلائز ہو جائے گی. ہر کام وقت پہ ہونا چاہیے، ہر کام درست طریقے سے ہونا چاہیے. پبلک مینڈیٹ ہے، پبلک کے جو لوگ ہیں اور جو منتخب حقیقت میں ہوئے ہیں انہیں وہ مینڈیٹ ملنا چاہیے. عمران خان سے مینڈیٹ چھینا گیا ہے، عمران خان کو مینڈیٹ واپس ملنا چاہیے. حقیقی جو وزیر اعظم ہے اس ملک کے وہ ہے عمران خان جو پابند سلاسل ہے. 200 مقدمات ان پہ بنائے ہوئے ہیں، ٹرمپ پہ بھی بنائے گئے ہیں. وہ تو اپنی الیکشن کیمپین کر رہا ہے اور بعض نظر میں دکھائی دیتا ہے کہ وہ امریکہ کا صدر بھی بن جائے گا. اور یہاں پہ جو ہے موسٹ پاپولر لیڈر کو اٹھا کے پابند سلاسل کیا ہوا ہے، عوام کے اور ان کے درمیان فاصلہ قائم کیا ہوا ہے. جو بانی چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے ان کی بات جو ہے وہ میڈیا پہ لانے پہ پابندیاں لگائی گئی ہیں. تو اس چیز کے نقصانات ہوتے ہیں نا. دیکھیے اس ملک میں بہت پوٹینشل ہے. تناؤ ختم کر کے اگر حقیقی جمہوریت کے نفاذ کے لیے سب لوگ آن بورڈ آ جائیں اور پولیٹیشینز کا خاص طور پر اس میں کردار ہے، انہیں سمجھنا چاہیے کہ قوم کا مجرم بننے سے بہتر ہے کہ تاریخ میں ہیروز بنے. تو جیسے محترمہ بے نظیر بنی ہے، جیسے ذوالفقار علی بھٹو بنے، اسی طریقے سے جس طریقے سے اب واحد ہمارے جو ہیرو ہیں وہ عمران خان ہیں جو کہ جمہوریت کے لیے قربانی دے رہے ہیں. انہیں بھی چاہیے کہ ان کے سنگ جو ہے وہ عمل پیرا ہو جائے اور اس ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلائیں، ورنہ محاسبہ ہوگا اور ہو رہا ہے.